شیخ البانی کی بات غلط بھی ہو سکتی، صحیح بھی ہو سکتی. ہاں شیخ البانی سے ہم اختلاف کرتے ہیں، کئی جگہ کرتے ہیں. مثلا عبد المفرد کی روایت کو شیخ البانی صحیح کہتے ہیں، ضعیف منقطع روایت ہے یا مدلس. ایک دعا کے بارے میں. اچھا سر، اب جو ہے نا ہم عقیدوں کے سوال ختم ہوئے، اب فقہ کے اس کو بس مختصر بتاتے جائیں. جی پہلا سوال یہ ہے کہ کتاب الاستحزان، صحیح بخاری کتاب الاستحزان میں امام بخاری نے ہیڈنگ بنائی ہے کہ 2 ہاتھ سے مصافحہ کرنا. جی. اور وہاں عبداللہ بن مسعود کی روایت لے کے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ مبارک میں ان کا ہاتھ پکڑا، اگرچہ وہ مصافحہ نہیں تھا لیکن پکڑنا ثابت ہو گیا. کیا اس کے علاوہ بھی صحیح سند سے موجود ہے کہ صحابہ کرام 2 ہاتھ سے مصافحہ لیتے تھے؟ نہیں کوئی بھی اس کے علاوہ. اچھا اس کے علاوہ نہیں. آپ کا کیا خیال ہے 2 ہاتھ سے؟ یہ بعض ہمارے اہل حدیث بھائی اس پہ متشدد ہو کے کہتے ہیں یہ بدعت ہے، تو یہ کہنا غلط ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں طرح جائز ہے. 2 ہاتھ سے کوئی مصافحہ کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، 1 ہاتھ سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جو عام روایات ہیں نا ان سے یہی ملتا ہے کہ 1 ہاتھ سے. مثال کے طور پر صحابی کہتے ہیں کہ میرا یہ دائیں ہاتھ ہے جس کے ساتھ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا تھا. اچھا نہیں، وہ اکثر مصافحہ تو 1 ہاتھ سے ہی ہوتا ہے نا. ہاں جی. اگر کوئی ہوتا ہے وہ دائیں ہاتھ سے ملتا ہے، بائیں نہیں دونوں ہو نا. یہ دیکھیں نا مثلا ہاں جی اگر یہ کرتے نا اس طرح مصافحہ وہ صحابی فرض کریں کہ اللہ کے رسول کا 1 ہی ہاتھ ہوتا ہے، اس طرح کہتے تھے. وہ کہتے ہیں میرے یہ 2 ہاتھ ہیں جس کے ساتھ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا تھا. ہاں یہ صحیح. وہ 2 ہاتھ نہیں کہتے تھے. صحیح ہے. اگر میں آپ سے مصافحہ کروں 2 ہاتھوں کے ساتھ تو میں تو کہوں گا نا کہ علی بھائی سے میں نے دونوں ہاتھوں کے ساتھ مصافحہ کیا تھا. ٹھیک ہے. ہاں بڑا فخری ہے. تو ویسے 2 ہاتھ سے جائز ہے. ہاں 2 ہاتھ سے جائز ہے. ٹھیک ہے سر. داڑھی کو 1 مٹھی کے بعد کاٹنا کیونکہ اسلاف سے ثابت ہے نا. ٹھیک ہے اسلاف سے ثابت ہے. یہ کوئی بتا دیں کن صرف سے ثابت؟ امام بخاری نے لکھا ہے نا عبداللہ بن مبارک اور حماد بن زید کا. ہاں ٹھیک ہے. اچھا سر، داڑھی کو 1 مٹھی کے بعد کاٹنا، داڑھی بڑھانے کی روایت بھی بخاری میں عبداللہ بن عمر سے ہے اور حج عمرے پہ کاٹنے کی بھی ان سے ہی ہے. تو بعض میں نے ایک متشدد مجھے ملا ہے، کوئی ایسی ویسی بات نہیں کرتا، اس بیچارے نے اپنی اتنی لوز ٹاک کی، وہ کہتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے حضور کی وفات کے بعد بدعت کر دی. نعوذ باللہ. ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ داڑھی کے بعد اگر کوئی مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ لے تو یہ جائز ہے؟ جائز ہے. یہ ثابت ہے اور صحابہ سے بھی ثابت ہے. کوئی اس میں 1-2 روایتیں بخاری کی تو ہے نا، عبداللہ بن عباس سے بھی ثابت ہے اور حج عمرے کے علاوہ بھی. ہاں ان سے مطلقاً ثابت نہیں. اس میں یہ ہے نا کہ اس میں بھی حج کی طرف اشارہ ہے. ثم یکدو تفصهم ولیوفوا نذورهم، یہ جو قرآن کی آیت ہے نا حجوں کے بارے میں، ادھر بھی انہوں نے کہا ہے کہ الغض من العارضین واللحیہ. ٹھیک ہے. اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ سے ثابت ہے مطلقاً کہ وہ کاٹتے تھے. اسلاف سے بھی تابعین سے بھی ثابت ہے کہ جماعت سے. حج کے علاوہ بھی مطلقاً ثابت ہے. مطلقاً ثابت ہے. حضرت عمر فاروق کا وہ جو ہے کہ رجم کی آیت کے متعلق یہ قرآن پاک میں نازل ہوئی، ہم نے اس کو پڑھا سنا، اور اس کے بارے میں ہے یہ بعد میں یہ نہ ہو کہ بندہ کہتا رہے کہ پہلے کتاب میں حکم تھا اب ہم کتاب میں نہیں پاتے، اس لیے کہ منسوخ ہو گئی نا، تلاوت منسوخ ہو گئی نا. اس پہ اجماع ہے سر امت کا کہ تلاوت منسوخ ہوئی. ہاں جس پر اجماع ہو گیا تھا. اس پر اجماع. معتزلہ کا اختلاف تو نہیں، کسی کا اختلاف نہیں ہے. الشیخ و شیخۃ زنیا فرجموها البتہ، یہ سورہ احزاب میں یہ آئی تھی، پھر یہ منسوخ ہوئی تھی تلاوت. سر 4تھے دن قربانی کرنے کی روایت کتنی سخت یا آئی تھی منسوخ ہو گئی. 4تھے دن قربانی کی روایت اتنی ضعیف ہے، کیا وجہ ہے کہ اب ہمارے اہل حدیث ابھی تک اپنے علماء کے مقلد بنے ہوئے ہیں، اور ہمارے علاقے میں بھی ہوتا ہے کہ وہ 4 دن اونٹ کھڑا رکھتے ہیں، 4تھے دن جا کے قربان کرتے ہیں، اور اب وہ البانی صاحب کو والا دیتے ہیں، حالانکہ وہ آپ نے جبیر بن مطعم سے اس کی ملاقات ہی ثابت نہیں تابع کی. اس پہ آپ مجھے بتائیں کہ میں اس کا کیا جواب دوں جی؟ وہ تو ان سے پوچھے جی کہ یہ غلطی آپ کے نزدیک ہے 3 دن قربانی کرنی چاہیے. 3 دن جو ہے قربانی کرنا یہ یعنی آثار صحابہ سے ثابت ہے، حدیث کے عموم سے بھی یہی ملتا ہے. 4 دن قربانی کرنا، 4تھے دن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے ثابت نہیں. تابعین میں سے کچھ 1-2 تابعین سے ثابت ہے، جواز تک ہے، لیکن بہترین بات نہیں ہے. بہترین تو اول دن ہی ہے، اور 3 دن ہی قربانی کرنی چاہیے. 3 دن میرا مضمون چھپا ہوا ہے سر. وہ اس میں جو آخری فکر مجھے بڑا پسند ہے کہ بخاری مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ گوشت رکھنے سے منع فرمایا ہے. جی وہ واضح اشارہ ہے. جی ہاں 3 دن والا. اچھا سر، یہ ننگے سر بعد میں اجازت مل گئی، بعد میں جانتا ہوں سر. ننگے سر نماز پڑھنا، شیخ البانی کا میں نے فتویٰ پڑھا، وہ کہتے ہیں جو ہمیشہ ننگے سر نماز پڑھتا ہے وہ بدعتی ہے. اچھا یہ انہوں نے لکھا بدعتی ہے. یہ فتویٰ موجود ہے، یہ ایک چک بازار میں مسجد ہے سلفیوں کی، لگا ہوا فتویٰ. اچھا کہ ہمیشہ ننگے سر نماز پڑھنے والا بدعتی. اور علماء عرب بڑا اہتمام کرتے ہیں سر ڈھانپنے کا. اب ہم متبع سنت کہلاتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہمارے بھائی کی وجہ، ان بھائیوں کی وجہ سے جو جان بوجھ کے ننگے سر نماز پڑھتے ہیں، ہماری تبلیغ میں بڑا مسئلہ آتا ہے. اس میں آپ کا کیا موقف ہے؟ ننگے سر نماز نہیں پڑھنی چاہیے اگر کوئی عذر ہونا شرعی. ایک آدمی کے پاس ٹوپی ہے ہی نہیں، چادر ہے ہی نہیں، تو مرد کی نماز ننگے سر ہو تو جاتی ہے، لیکن بہتر افضل یہی ہے کہ ٹوپی ہو، امامہ ہو. صحیح ہے سر. میرا یہی فتویٰ چھپا ہو میری کتاب. ٹھیک ہے سر. یہ غسل جمعہ جو ہے جی بخاری اور مسلم میں ہے کہ جمعے کا غسل واجب ہے،
اس کے بارے میں کیا ہے کہ جمعے کا غسل آپ کے نزدیک کیا واجب ہے یا اس کی کوئی بعد میں سنت ہے؟ کیونکہ دوسرے دلائل دیکھیں نا، مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ابی داؤد کے اندر کہ جمعے کے دن غسل کرنا جو ہے یہ افضل ہے اور وضو کرے یہ کافی جائز ہے۔ اچھا، اس حدیث میں حسن بصری ایک راوی ہے، اچھا تو حسن بصری کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ مدلس تھے، اچھا تو مدرس سے یہ ثابت ہے، لیکن سمرہ بن جندب جو ثابت ہے نا ان سے حسن بصری کی انور روایت بھی صحیح ہوتی ہے۔ وجہ کیوں ہے کہ ان کی کتاب تھی سمرہ بن جندب کی، اس کے پاس اس صحابی نے کتاب لکھی تھی جو کہ حسن بصری کے پاس موجود تھی، تو کتاب سے روایت تو ٹھیک ہے، ہم اور آپ کتاب سے روایت کرتے ہیں، مارکیٹ سے لے آئے بخاری شریف جی، ٹھیک ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ مجھے حسن بصری کی سما کی تصریح مل گئی اس حدیث، اچھا وہ کیسے؟ وہ کتاب ہے المستخرج، اچھا ایک بڑے محدث تھے توسی، انہوں نے سنن ترمذی مستخرج لکھا، اس میں اسما کی تصریح موجود تھی، اچھا ہاں جی، تو روایت وہ صحیح ہو گئی، ٹھیک اور اس وجہ سے وہ واجب بمعنی فرضیت نہیں مراد دیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے سر، یہ ٹخنوں سے اوپر جو آزار کے بارے میں حدیث ہے اور تکبر سے جو نیچے کرے وہ فاسق، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمایا کہ آگ میں ہے۔ جی اب ان احادیث میں تکبر کے الفاظ موجود ہیں، امام نبوی کی میں نے شرح پڑھی صحیح مسلم میں، وہ کہتے ہیں کہ جب تکبر کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروط کیا ہے تو جن حدیثوں میں نہیں بھی موجود وہاں بھی عدم ذکر ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر آج بھی کوئی تکبر کی وجہ سے نیچے کرے گا تو ہم اس پہ وہ حکم لگائیں گے، ادروائز ہم اس کو کہیں گے یہ خلاف سنت کیا اس نے نہیں، لیکن وہ جو وہ جس حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا تھا جس کی ازار ٹخنوں سے نیچے تھا نا، وضو کر کے آ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ دوبارہ وضو کرو، اس میں تو کوئی بھی نہیں کہ وہ تکبر سے کر رہا تھا، اس کو دلبانی صاحب ضعیف کہتے ہیں، ہم تو اس کو حسن سمجھتے ہیں نا۔ ابو جعفر الموزن جو راوی ہے نا، 2 محدثین سے توثیق ثابت ہے، تو کدھر موجود رہا؟ اچھا وہ دوسری روایت مجھے بتائیں جو کہ صحیح بخاری میں عمر فاروق وہ ہے، ٹھیک ہے صحیح بخاری میں امام بخاری نے ایک ہیڈنگ بھی بنائی ہے، اگر تکبر نہ ہو تو کپڑا لٹکانا کیسا، اور نہیں اس میں یہ ہے روایت لے کے آئے کہ ان کی تہمت ڈھلک جاتی ہے، اس میں یہ نا کہ تیبن جو ہے نا آدمی کتنا بھی کوشش کرے بعض اوقات نیچے آ سکتا ہے، سلوار کا مسئلہ لیتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے پوری کوشش کرتا ہے تیبن کی اور وہ اوپر رکھتا ہے، اب کبھی کو گر گیا تو انشاءاللہ اللہ کے ہم معاف ہوگا، ایک وہ نیچے ہی رکھتا ہے، تو بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ انما الاسبال من المخیلہ کہ لٹکانا ہی تکبر سے، یہ کوئی روایت ہے جی؟ ہے سر، لیکن سر یہ ہمارے اس معاشرے میں تو کپڑا بڑا مہنگا تھا اور وہ ایک پورے سرکمسٹانسز تھے، آج ہم دیکھیں اب جتنے اب انگریزوں کا جیسے لباس ہے وہاں پر پینٹ شرٹ ہے اور وہ اس طرح کی اس پوری دنیا ہمارے معاشرے میں بھی یہ تکبر بھی سمجھ جاتا ہے، سلوار ازار نیچے ہونا نا عام طور پر نہیں، اگر کوئی شخص، میں اپنے لیے کہتا ہوں میں اسے نہیں دکھتا الحمدللہ نیچے، لیکن یہ کہ اگر کوئی اندر اس کے تکبر نہیں پایا جاتا ہم اس پہ حکم تو نہ لگائیں، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوگا تو پتہ چلے گا، اللہ جانتا ہے کہ ہم حکم نہ لگائیں، ٹھیک ہے سر۔ یہ نماز بھی پیچھے پڑیں گے اس کے پیچھے ہم، اچھا نماز کیونکہ اس کا وضو مشکوک ہے، وضو مشکوک ہے۔ اچھا سر، وطر میں رکوع سے پہلے قنوت پڑھی جائے؟ ہاں جی یہ صحیح ہے، رکوع سے پہلے اور ہاتھ باندھ کے ہی پڑھی جائے، بہتر یہی ہے، بہتر یہی ہے۔ اور اس میں سورہ فاتحہ کے بعد ہم سورت میں لاتے ہیں، پھر بعد میں پڑھتے ہیں دعائے قنوت، اس میں وقفہ کیا جائے کہ رفع دین جیسا کرتے ہیں ہم سے لوگ، اگر ہنجو کی طرف دین کر لے اللہ اکبر کے تو بھی ٹھیک ہے، کچھ آثار ہے، اور اگر آثار ہیں آثار ہیں آپ نے بتایا تھا، اور اگر وہ نہیں کرتا تو وقفے کے بغیر پڑھتا تو اللہم انا نستعینک و نستغفرک، یہ روایت صحیح ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ثابت ہے، کچھ تقدیم تاخیر کے ساتھ، ہاں یہ جائز ہے۔ سر 3 وطر کا ذرا طریقہ بتا دیں کیا ہوگا؟ 3 وطر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دے پھر ایک پڑھے، اچھا یہ تو سید ابن حبان وغیرہ میں موجود ہے۔ اگر کوئی تینوں ایک اسلام سے اور درمیان کا تو پھر حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مغرب کے مشابہ 3 وطر نہ پڑھو، ٹھیک ہے، ہاں تو پھر اس طرح یہ ہوگا کہ دوسری رکعت میں تشہد کے لیے نہیں بیٹھے گا، نہیں بیٹھا نا، تو تیسری میں اب جب کھڑا ہوگا تو رفع دین کرے گا، کرنا چاہیے کیونکہ من رکعتین، 2 رکعتین سے جب کھڑا ہوگا۔ اچھا ایک اور مسئلہ بتا دوں آپ کو، شاید وہ آپ کو پتہ نہ ہو، یہ فرض کریں کہ آپ امام